اس رات کو تلاش کرنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، اس میں شور و شغف نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات عام راتوں کے نسبت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی آندھی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ تیسری نشانی اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں بلب اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہیں، اس کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ ذو جلال نے زمین پہ کیسی روشنی کی ہے۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے، نہ یہ رات سخت گرمی میں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، طلقہ، بڑی کھلی فضا، جیسے انسان جاتا ہے تو کس طرح محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا، کچھ نیک لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اچھے خواب یہ مبشرات میں سے ہے۔ وہی تو ختم ہوگی ہے، اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو لذت اس رات اسے محسوس ہوتی ہے، وہ دوسری راتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ ہاں، سورج کی شعاعیں تو ہوتی ہے، لیکن جو شعاع کے اندر تپش ہوتی ہے، وہ سورج کی شعاعیں اس طرح اس کی نہیں ہوتی، بالکل صافیہ ہوتی ہیں، بالکل صاف ہوتی ہیں۔ لیست کعادتها فی بقیۃ الایام، عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب دوسرے دن نکلتا ہے، حمراء ضعیفہ، جوبن کے ساتھ سورج نہیں نکلتا، اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جوبن ہوتا ہے۔ اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ ذو جلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔